بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان سنے سب سے پہلے آیا بے سما، کیا آیا؟ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے بے سا، ایک ہے ما۔ افعال مد و ضم 4 ہیں، ان میں سے حبا زا اس کا فاعل تو ہوتا ہے ذا، بقیہ جو 3 ہیں نے ما بے سا سا، ان کا فاعل 3 طریقوں میں سے ایک طریقے کے ساتھ آتا ہے۔ ایک طریقہ الف لام والا فاعل، دوسرا فاعل ہوگا وہ اسم جو الف لام والے کی طرف مضاف ہوگا، تیسرا طریقہ ہے کہ فاعل جو ہے وہ ضمیر ہوگی اندر پوشیدہ جس کی تمیز نکرہ منصوبہ آئے گی یا ما آئے گی۔ اور آسان کر لوں، یہ جو 3 ہیں نے ما بے سا سا، اگر ان کے ساتھ آگے ما آئے تو پکی بات ہے فاعل اندر ضمیر ہوگی ہوا، اور یہ ما اس کی کیا بنے گا؟ تمیز۔ بے سا فعل ضم، اس کے اندر ہوا ضمیر ممیز۔ آگے جا رہا ہوں، وہ جو ما ہے اکثر وہ ما موصوف بنے گا، اکثر میں نے کہا ہے وہ ما کیا بنے گا؟ موصوف بنے گا، اور آگے جو جملہ ہوگا وہ اس کی صفت بنے گا۔ اشتروا فعل جمع مذکر غائب کا صیغہ، اس میں فاعل کون ہے؟ واو۔ بی ہی یہ جار مجرور اشتروا کے، انفسہم کیا پڑھا؟ انفسہم، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل متعلق مفعول بھی سے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، ما موصوف اپنی صفت سے مل کر تمییز او ہوا، ممیز اپنی تمیز سے مل کر فاعل۔ اتنا یاد ہو گیا؟ بے سا کا فاعل یہاں تک ہے، مشتروا بہ انفسہم، یہ سارا بے سا کا کیا ہے؟ یعنی فاعل تو اندر ضمیر ہے، تو یہ مشتروا بہ یہ اس کی کیا ہے؟ تمیز ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو ممیز تمیز مل کے کیا بنا؟ فاعل۔ اچھا، یہ جو فعل ہے ضم یا فعل مدہ، ان کا جو فاعل آتا ہے، فاعل کے بعد ایک اسم آتا ہے، اس کو کہتے ہیں مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالضم۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ من یشاء من عبادہ، یہاں تک یہ سارا مخصوص بالضم ہے۔ مخصوص بالضم کی 2 ترکیبیں ہوتی ہیں، ایک ترکیب یہ ہوتی ہے کہ وہ جو فعل ضم یا فعل مدہ اپنے فاعل سے مل کر خبر مقدم کیا بنتا ہے؟ اور مخصوص بالضم یا مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر۔ اور ایک ترکیب یہ ہوتی ہے کہ وہ فعل ضم فعل مدہ اپنے فاعل سے مل کر الگ جملہ، وہ مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالضم سے پہلے ہوا نکالتے ہیں، وہ مبتدا ہوا، اور مخصوص بالضم یا مخصوص بالمدہ اس کی خبر، یہ الگ جملہ۔ ترکیبیں سمجھ آئی ہیں نا؟ کتنی ترکیبیں ہوتی ہیں؟ 2۔ تو آپ پہلے والی ایک جملے والی یاد کر لو، فعل ضم اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، این یکفروا یہ سارا کیا بنے گا؟ ان مصدریہ، یہ اسم ہے نا، این یکفروا یہ سارا اسم ہے، ان مصدریہ، یکفروا فعل، واو ضمیر فاعل، باجار ما موصولہ، انزل فعل اسم جلاش فاعل، باغیان مفعول لاہ، کس کا؟ انزلہ کا۔ ہر وہ مصدر
جو ما قبل فعل کا ہم معنی نہ ہو جی اور منصوب آئے جی تو اکثر وہ مفعول لہو بنتا ہے. مفعول لہو بنتا ہے. باغین یہ مصدر ہے. جی یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. این ینزل میں آن فعل مصدریہ، ینزل فعل، اسم جلال فاعل، من جار مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، علی جار من موصولہ، جی یشاء فعل، فعل اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے فاعل جس کا مرجع اس میں جلال شریف ہے. جی اس من کی طرف لوٹنے والی ضمیر حذف ہے. جی من کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے. یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، صلہ موصول صلہ مل کر ذوالحال، کیونکہ آگے من بیانیہ ہے جی تو من بیانیہ معرفہ کی بات ہے تو حال بنتا ہے جی تو ذوالحال بن گیا من. جی جار مضاف ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کر یہ ثابتاً کائنن کے جی کائنن کے متعلق ہوگا حال. حال ذوالحال حال مل کر مجرور، جار مجرور مل کر فعل اپنے فاعل اور دو متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کر موصول حرفی کا صلہ، موصول حرفی صلہ مل کے بطویل مفرد ہو کر اس سے پہلے حرف جار مقدر نکالیں گے. جی این ینزل سے پہلے کیا مقدر نکالیں گے؟ حرف جار جی بولو تو صحیح. حرف جار مقدر نکالیں گے. ہاں اور یہ قاعدہ ہے کہ جو مصدر طویلی ہوتا ہے اس سے پہلے حرف جار کو حذف کرنا قیاسی ہے. قیاسی جی تو اس سے پہلے حرف جار ہے جی وہ جار مجرور مل کے اس کے متعلق ہے. جی کس کے؟ بغین. بغین اپنے متعلق سے مل کر اب مفعول لہو، مفعول لہو فعل اپنے فاعل مفعول لہو سے مل کے صلہ، صلہ پھر مجرور، پھر متعلق یکفرو کے، یکفرو اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر صلہ جی موصول حرفی کا، جی موصول حرفی صلہ مل کے بطویل مفرد ہو کر مبتدا مؤخر جی جی کیا بنا؟ مبتدا مؤخر تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جی جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بھائی سمجھ بھی آئی؟ جی فباؤ بغضب علی غضب، فا عاطفہ، جی اس کا عطف ہے اس جملے پر، یہ مبتدا یہ جو خبر ہے جی اس پہ عطف ہے. عطف ہے. باؤ فعل، جی فاعل کون ہے؟ واو، واو کیونکہ جمع مذکر غائب. جی باجار غادہ بن موصوف، موصوف علی جار غادہ بن مجرور، جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق و ثابتین کے موصوف صفت مل کے علی جار باجار کا مجرور، جی یہ متعلق باؤ کے باؤ فعل اپنے فعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. واہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ وہی قاعدہ شرع مید والا بھی داؤن. جی واو استنافیہ، جی لام جار، کافرین مجرور، کافرین جمع مذکر سالم، حالت جری کس کے ساتھ؟ یا ما قبل کسرہ کے ساتھ، جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق و ثابتون، ثابتون اپنے ہوا فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں خبر مقدم، خبر مقدم عذابون مبتدا مؤخر، جی جی مہینن صفت، صفت دو نکرے اکٹھے آئے، جی جی موصوف صفت مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بیس مشتروا به انفسهم، ترجمہ اعلیٰ سرکار نے جو کیا، کتنے برے مولوں کتنے برے داموں کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا. کنہوں نے؟ یہودیوں نے. یہودی کتنے برے جی داموں کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا. این یکفرو، کیا؟ وہ ان کا خریدنا، کیا؟ ان کا خریدنا وہ داموں کے بدلے، وہ دام یہ بڑھا دیے انہوں نے کہ کفر کر دیا. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جی وہ جو فاعل ہوتا ہے نا، فاعل وہ مخصوص بالمدح وہی ہوتا ہے، مخصوص بالضم وہ فاعل ہی ہوتا ہے. تو انہیں سمجھ نہیں آئی. حبذا زیدن، یہ زیدن سمجھو ذا کا فاعل، اصل فاعل یہی ہے. جی جیسے آپ کو نعم الرجل زیدن، الرجل جو ہے وہ زید ہی ہے، کتنا اچھا بندہ ہے، کون؟ زید. جی کتنے برے داموں کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا. خریدا. وہ برے دام کیا تھے؟ وہ برے مول کیا تھے جن کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا تھا. این یکفروا بما انزل اللہ. جی کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جی کتنے برے داموں کے بدلے، کتنے برے، دام کے بدلے یہ ماں ہمارا داموں، ماں ہمارا دام ہے، جی
کتنے برے داموں کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو این یکفرو، یہ کہ انہوں نے کفر کیا، یہ کہ انہوں نے انکار کیا، بما انزل، اس کا جو اللہ نے نازل کیا۔ انکار کیوں کیا اس کا جو اللہ نے نازل کیا؟ بغین، حسد کی وجہ سے۔ کس پہ؟ اس بات پر، اللہ نکالو، اللہ ان ینزل اللہ، حسد کی وجہ سے انکار کیا اس کا جو اللہ نے نازل کیا۔ تو حسد کس پہ کیا؟ اس پر کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پہ اللہ چاہتا ہے۔ وہ آندے ہیں نبوت ہمارے اندر رہنی چاہیے بنی اسرائیل میں، تو بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، تو اللہ نے نبوت جاری کر دی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں، بنی اسماعیل وہ نوازے گئے نبوت سے، بھئی آخری نبی حضور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، تو بنی اسرائیل سے نبوت کو ختم کر دیا گیا، نبوت اس سے نسب میں آ گئی، تو اس پہ ان کو حسد تھا، نہیں سمجھ آئی؟ تو اللہ جس پہ چاہے اپنا فضل اتارے، سمجھ نہیں آئی؟ کتنے برے داموں کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو، وہ دام جن کے بدلے جانوں کو، وہ کیا ہے یہ کہ انہوں نے انکار کیا اس کا جو اللہ نے، تو انکار کیوں کیا؟ اس بات پر حسد کی کہ اللہ نازل کرتا ہے، اللہ یا اللہ نازل کرے، اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے، با محاورہ ترجمہ، اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر، من سمجھنا عبادی تفسیر ہے، اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر اللہ چاہے، اس پہ انہوں نے حسد کیا۔ فباؤ، وہ سزاوار ہوئے، مطلب لائق ہوئے، مستحق ہوئے، وہ کس کے؟ غضب کے، غضب پر، غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے، غضب پر بھئی سمجھ بھی آئی؟ غضب پر غضب کے، یعنی مطلب کہ انواع طرح طرح کے غضب کے وہ سزاوار ہوئے، طرح طرح کے غضب کے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، کافروں کے لیے لکھا ہے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، معلوم ہوا ذلت والا عذاب کافروں کے ساتھ خاص ہے، ذلت والا عذاب مومنوں کو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوا تو کبھی تو ذلت احانت، وہ کبھی بھی ذلت احانت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ ذلت والا عذاب کن کے لیے؟ کافروں کے لیے عذاب مہین، ذلت والا عذاب ہے، بھئی سمجھ بھی آئی؟ الحمدللہ۔